کو لے گیا، وہ چلا گیا، اور 20 سال کے بعد یعنی جب اس بچے کی عمر 24 سال ہوئی تو وہ دیوبند لوٹا، اور دیوبند میں بڑا شور ہوا کہ صاحب ایک جوگی جی مہاراج آئے ہوئے ہیں۔ ہمارے یہاں بھی یوگی جی سنا ہے آپ نے؟ بلڈوزر والے بابا، وہ ہمارے یہاں بھی وہ صاحب وہ ایک جوگی جی آئے ہوئے ہیں۔ ایسے جوگی جی آئے ہوئے ہیں، اچھا کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ سب بتا دیتے ہیں، وہ سب بتا دیتے ہیں، اچھا سب بتا دیتے ہیں، ہاں سب ہر چیز کے بارے میں بتا دیتے ہیں۔ اب یہ جو ماں تھی اس کو فکر ہوئی، اس کے اندر طلب پیدا ہوئی کہ میں اپنے بچے کے بارے میں جا کر اس سے پوچھوں۔ یہ گئی اور جا کر کہنے لگی جوگی جی مہاراج، ہاں یہ بتاؤ میرا بچہ کہاں ہے؟ میرا بیٹا 4 سال کی عمر میں غائب ہو گیا تھا، تب کوئی موبائل انٹرنیٹ تھا نہیں۔ تو جوگی جی نے سر جھکایا اور سر جھکا کر فرمانے لگے کہاں؟ ماں تو پھر ماں ہی ہوتی ہے، وہ گئی کل لوٹ کے آ گئے، جوگی جی میرا بیٹا کہا کل آنا، چلی گئی، پھر کل آئی، جوگی جی میرا بیٹا کہاں ہے؟ پھر سر جھکایا، کہا کل آنا۔ تو وہ ہمارے سہارنپور کی زبان جو ہوتی ہے وہ کھڑی زبان ہے، آپ نے تو سنی ہوگی، جو لوگ پڑھے مذاہب میں دیوبند انہوں نے سنا ہوگا۔ تو اس عورت نے کہا بات ڈھیر باتیں کیوں کر رہا، بات تجھے معلوم ہے تو بتا دے۔ تو اس نے سر جھکے ہوئے سر کے بعد سر اٹھایا اور کہنے لگا مائی میرا علم یہ کہتا ہے کہ میں تیرا بیٹا ہوں، لیکن یہ کیسے ممکن ہے کہ میں تیرا بیٹا ہوں؟ میں جوگی، میں غیر مسلم، میں ہندو، تو مسلمان، تو ایمان والی، میں تیرا بیٹا کیسے ہو سکتا؟ اوہو، ماں کا دل تڑپ گیا، اور وہ اس تڑپے ہوئے دل کے ساتھ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچی اور اس نے پورا واقعہ بیان کیا اور کہا اجی حضرت جی میرا بیٹا جہنم میں چلا جائے، تو کافر ہے، وہ تو کافر ہے، اور وہ جہنم میں نہ چلا جائے، حضرت کچھ کر دو۔ حضرت کن مقامات پر تھے اس کا اندازہ تو ہم لوگ کر ہی نہیں سکتے، بات علمی ہے، لیکن ایک بات ہے، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جب انتقال ہوا تو گھر سے 2 کتابیں نکلی، بس 2 کتابیں، قرآن بخاری شریف، بس کوئی کتاب نہیں تھی، اور انہوں نے جو کتابیں لکھی اس کے اندر میں نے پڑھی ہے، میں اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو، ان کتابوں میں دنیا میں جو فتنے اب تک اٹھ رہے ہیں، اب تک ان تمام فتنوں کے جواب یہ آدمی دیوبند کے اس چھوٹے سے قصبے میں بیٹھ کر دے رہا تھا۔ وہ فتنہ نیشنلزم کا ہو یعنی قومیت کا ہو، وہ مسئلہ سیکولرزم کا ہو، وہ مسئلہ خدا کے انکار کا ہو، وہ مسئلہ ایتھیزم کا ہو، وہ مسئلہ کمیونزم کا ہو، یہ سارے ازم جو پیدا ہو رہے تھے حضرت ایک چھوٹی سی بستی میں بغیر ان کے سلسلے میں کچھ جانے مجھے اس کا جواب دے رہے تھے۔ علم کا یہ حال تھا۔ ہمارے شیخ حضرت مولانا شیخ محمد یونس جونپوری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ نے ہمیں ان کے پاس خوب جانے کا، بیٹھنے کا، اٹھنے کا موقع دیا تھا کہ آپ کے مولانا صاحب ابھی بیٹھے ہوئے تھے، ان سے پوچھیے گا کہ حضرت کا کیا حال تھا۔ تو حضرت نے ایک واقعہ اپنے سبق میں سنایا تھا۔ حضرت نے فرمایا کہ مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا مناظرہ ہو رہا تھا، ڈیبیٹ ہو رہی تھی پنڈت دیانند سرسوتی سے۔ تو دیانند سرسوتی نے حضرت سے فرمایا چوں مولانا قاسم ایک بات کا جواب دو گے؟ مولانا نے فرمایا بتاؤ پنڈت جی کیا بات ہے؟ کہا کہ ہمیں ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ماس سب ایک جیسا، ماس گوشت کو کہتے ہیں، گوشت سب ایک جیسا، کیا کتے کا، کیا بلی کا، کیا خنزیر کا، کیا اور کسی چیز کا؟ تو تم کچھ چیزوں کا تو ماس کھاتے ہو، کچھ چیزوں کا نہیں کھاتے ہو، یہ کون سی بات ہے؟ گوشت تو گوشت ہوتا ہے، ہر طرح کا گوشت ہے، جو چاہے گوشت تو کھاؤ، کتا بھی کھاؤ، بلی بھی کھاؤ، خنزیر بھی کھاؤ، پگ سب کھاؤ، تم کچھ چیزیں کھاتے ہو کچھ نہیں کھاتے، یہ کون سی بات ہوئی؟ حضرت نے فوراً جواب دیا پنڈت جی
ناری ناری سب ایک سمان، ناری کہتے ہیں عورت کو، یعنی عورتیں تو سب ایک جیسی ہوتی ہیں۔ آپ یہ بتائیے کہ آپ نکاح جو ہے وہ باہر کی عورت سے کیوں کرتے ہیں؟ اپنے گھر کی بیٹی سے، اپنے گھر کی بھتیجی سے، یا اپنے گھر کی سگے رشتہ داروں سے، اپنی ماں سے اور اپنی بھابھی سے نکاح کیوں نہیں کرتے ہیں؟ تو پنڈت جی چوکڑی بھول گئے اور پنڈت جی نے فرمایا کہ مولوی قاسم کے سر پر علم کی دیوی سرسوتی ناشتی ہے۔ تو حضرت شیخ مولانا یونس جونپوری رحمۃ اللہ علیہ جب یہ واقعہ کبھی بیان کرتے تھے تو شیخ اپنے انداز میں فرمایا کرتے تھے کہ بچوں دیوی ویوی کچھ نہیں، بات حقیقت یہ ہے حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ علم کا پہاڑ تھے، اور بات یہ ہے جو ان کے ساتھ اپنی نسبت کر لیتا ہے اللہ اسے بھی کچھ دے دیا کرتا ہے۔ یہ تھے ہمارے بزرگان دین۔ تو جو میں واقعہ پورا کروں گا، میں اس واقعے کو پورا کروں گا، لیکن اس واقعے کو جہاں پورا کروں گا اس سے کنیکٹ کریے گا۔ تو ہم کو بنانے میں، مجھے بنانے میں، آپ کو بنانے میں اہم ترین کردار ماں کا ہوتا ہے، ماں کا۔ ماں اگر صحیح بات بن جائے، آپ کہیں گے کہ واقعات بہت سنا رہے ہیں، میرا اپنا ذاتی واقعہ سنیے، بہت دلچسپ ہے، بڑا مزہ آئے گا اور سبق بھی ملے گا۔ میری والدہ اس پر بہت بیمار ہے، آپ سب دعا کریں اللہ تعالیٰ عافیت نصیب فرمائے انہیں۔ وہ سب بھول گئی، انہیں میرا نام بھی یاد نہیں، انہیں میرا نام یاد نہیں، کسی کا نام یاد نہیں سوائے ہمارے ایک بھائی کو، کسی کا نام یاد نہیں، اور بس وہ صرف اللہ اللہ کرتی ہیں۔ لیکن جب ہم ان کے پاس پہنچے اور کہیں قل هو اللہ احد تو وہ پوری سورت سنا دیتی ہیں، اور جب ان سے کہا جائے انا اعطیناک الکوثر پوری سورت سنا دیتی ہیں۔ حتیٰ کہ تبلیغ کے 6 نمبر اگر ان کے پاس جا کے کہیں کہ ہماری تبلیغ کے 6 نمبر کیا ہے، نمبر 1 کلمہ، تو وہ آگے کے پورے نمبر سنا دیتی ہیں۔ انہوں نے جو ہماری تربیت ابتدائی ایام میں کی، آج کے لڑکے تو بھاگ جائیں گے، آج کی نسل تو برداشت نہیں کر پائے گی۔ ہوا یہ کہ میں بہت چھوٹا تھا، کوئی 7-8 سال میری عمر رہی ہوگی، مرچیں کھانے کی عادت نہیں، مجھے آج بھی نہیں۔ تو ہم محلے میں نکلے تو ہمارے پڑوس میں ایک صاحب رہتے تھے، وہ پتہ نہیں کیسے کرم فرما تھے ہمارے، کہنے چمچہ جانتے ہیں؟ کسی کہتے ہیں چمچہ؟ چمچہ وہ ہوتا ہے جس سے دال نکالی جاتی ہے، چاول کھایا جاتا ہے، کہنے اس کو کیا کہتے ہیں؟ چمچہ کہتے ہیں؟ کہنے چمچہ؟ میں نے کہا ہاں، میں نے کہا انگلش میں اسپون کہتے ہیں اور چمچہ کہتے ہیں، چمچ کہتے ہیں۔ کہنے نہیں، تمہیں آج میں ایک نیا نام بتاتا ہوں۔ میں نے کہا بہت اچھی بات ہے بھائی بتاؤ کیا؟ تو انہوں نے مجھے ماں کی گالی سکھائی، اور میں گالی نہیں جانتا تھا کہ گالی کیا ہوتی ہے، مجھے معلوم ہی نہیں۔ تو میں اپنی والدہ کے پاس گیا اور گھر میں والدہ تھی اور میں باقی بھائی پڑھنے گئے ہوئے تھے، والد صاحب اسکول چلے جاتے تھے، تو میں اپنی والدہ کے پاس پہنچا اور میں نے یہ سوچا کہ میں کوئی بہت بڑی راکٹ سائنس سیکھ کے آیا ہوں آج۔ تو میں نے اپنی امی سے کہا امی مجھ کو چمچہ چاہیے، اور چمچے کی جگہ میں نے ماں کی گالی بکی۔ تو انہوں نے کہا کیا؟ میں نے سوچا یہ نئی بات ہے، سبحان اللہ۔ میں نے کہا مجھے وہ چاہیے، ماں کی گالی نہیں بکی میں نے، اور مجھے نہیں معلوم گالی کیا ہوتی ہے۔ میں نے کہا اچھا، کہنے آنکھیں بند کر لو۔ اب میں بہت خوش، میں نے کہا وہ نئی بات سیکھی ہے، اب انعام ملے گا۔ تو وہ اندر گئی اور اندر جا کر جو ہے کچن سے وہ دال نکالنے والا بڑا چمچہ ہوتا ہے، اس میں لال مرچیں ڈالی اور کہنے لگی کہ آنکھ بند کرو۔ میں نے کہا آنکھ بند ہے، کہنے منہ بڑا سا کھولو۔ اب میں سوچ رہا ہوں کہ کوئی رسگلہ جو ہے قریب میرے منہ میں ڈالا جائے گا، اور میں رسگلہ کھاؤں گا، اور منہ کھلا انہوں نے، اور میرا منہ کھلا ہوا تھا، اور انہوں نے وہ مرچی کا چمچہ کھولی میرے منہ کے اندر ڈالا اور ایک لات ماری میں نے بہت کس کے، اور ایک چھوٹی سی کوٹھریا تھی اس کے اندر مجھے بند کر دیا، اور میں چلا رہا ہوں اور مجھے اپنی غلطی بھی نہیں معلوم، کیونکہ میں تو جانتا نہیں تھا گالی کیا ہوتی ہے، اور میں آدھے گھنٹے تک چلاتا رہا، امی اور نہ پانی نہ کوئی اور چیز۔ جب 15 20 25 منٹ گزر گئے اور میں چلا رہا تھا تو ایک خاتون تھی وہیں، کہنے ابا کیا ہو گیا؟ تو اب ہماری والدہ نے ساری بات بتائی۔ ہماری ماں نے ہمارے اوپر اس وقت بھی ترس نہیں کھایا، اس عورت نے ہمیں نکالا، میرا منہ کو لے کر آئی، گھی ڈالا، شکر ڈالی، اور اس کے بعد تب ہماری والدہ نے غصہ کم نہیں ہوا تھا ان کا، اور غصے میں کہا، یہ جملے تھے غصے میں 3-4 جملے بولے، کمینے کہیں کہ ذلیل گالی بکو گے، اس لیے تمہیں پیدا کیا ہے۔
اور ایک خاص جملہ تھا ان کا، اگر گناہ کا ڈر نہ ہو گلا دبا دیتی ہے تمہارے سے۔ اب ہمیں پتہ چلا یہ گالی تھی۔ میں آپ کو یقین سے بتاؤں یہ اتنی کب کا واقعہ ہوگا، تب سے اب تک کوئی غلط بات زبان پر آٹومیٹکلی نہیں آتی، اپنے آپ نہیں آتی۔ ماں یہ کر سکتی ہے۔ ہمیں اتنے واقعات سنا دوں اپنے، دوسروں کو چھوڑیے کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ جتنے بچے آج کل کے نا، ان سے کہہ دیا جائے یہ پلیٹ اٹھا کے ادھر رکھ دو تو ان کی ناک منہ بن جائے، ہم رکھیں گے؟ ہماری ماں ہم سے گلی میں ہر ہفتے جھاڑو دلواتی تھی، جھاڑو دو تب کھیلنے جاؤ گے، نالی صاف کرو تب کھیلنے جاؤ گے، اس کے بغیر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اور اگر ہم نے کہا ہر ہفتے یہ کام کرواتی ہیں تو بس کچھ نہیں، چپ چاپ اندر چلو۔ اور اپنے گھر کی نالی نہیں، صرف پڑوسی کی نالی بھی۔ اب ہم کہتے ہیں یار ہم بہرحال ہمارے والد صاحب بہت بڑے آدمی، پیر سب کچھ، اور ہم نالی صاف کر رہے ہیں تو ایک اپنی ایگو ہرٹ ہوتی ہے اندر سے، ایک برا لگتا ہے، لیکن وہ کرنے نہیں، نالی صاف کرو نہیں تو کھیلنے نہیں جاؤ گے۔ تو ماں یہ بھی کروا سکتی ہے اگر ماں تربیت کرنے پہ آ جائے، ماں بنے گی تو یہ سماج اور یہ معاشرہ بنے گا۔ آج بہترین بچے کیوں نہیں پیدا ہو رہے ہیں کہ بہترین مائیں ختم ہو گئی ہیں؟ بہترین ماں کے پیدا کرنے کا نظام بنائیے تاکہ نسل چل سکے۔ دوسرا میم، پہلا میم ماں، دوسرا میم معلم۔ معلم استاد انسان کی شخصیت کو بناتا ہے، اور وہ استاد بناتا ہے جس میں دو چیزیں جمع ہو گئی ہیں، یاد رکھیے۔ نمبر ایک علم، نمبر دو عشق۔ علم یعنی قرآن و سنت کا گہرا علم یا دنیا کے علوم کی مہارت اس کے اندر ہو، تب وہ استاد بناتا ہے، یا پھر عشق، ساتھ میں عشق، اللہ سے تعلق اور اللہ سے محبت ہو، یہ استاد پھر بچے تیار کرتا ہے، اور اس استاد کے ذریعے سے بچے تیار ہوتے ہیں، اور پھر وہ نہ جانے کیا کچھ نہیں بنتے ہیں۔ شیخ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ شاگرد نہ جانے کتنے تیار کیے، لیکن ایک شاگرد ایسا تیار کیا، شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی، کہ جس نے 45 سال تک قرآن و حدیث پڑھایا، اور ساری دنیا کے اندر اس نے دنیا کے اندر بسنے والے انسانوں کو انگریزوں کے پنجے سے نجات دلانے کے لیے پوری اسکیمیں اور پوری پلاننگ تیار کی۔ جب حضرت کو انگریزوں کے سامنے پیش کیا گیا، دبلا پتلا کمزور چھوٹے قد کا آدمی، تو انگریز دیکھ کر حیران، یہ محمود الحسن یہ کر سکتا ہے؟ الجزائر کے جہاد کا نقشہ اس نے تیار کیا، تحریک ریشمی رومان اتنی بڑی تحریک اس نے کھڑی کر دی، یہ آدمی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ایک شاگرد تھا، اور نہ جانے اس کے علاوہ کتنے شاگرد تھے جن کے پاس علم تھا اور جن کے پاس عشق تھا۔ درکفے جامع شریعت، درکفے سندان عشق، ایک ہاتھ میں علم تھا اور ایک ہاتھ میں اللہ کا تعلق تھا۔ جب یہ دو چیزیں جمع ہو جاتی ہیں تب سامنے افراد بنتے ہیں، تب لوگ بنتے ہیں۔ اب آئیے اس والے واقعے پر جو میں نے ادھورا چھوڑا تھا کہ معلم اور استاد کیسا ہوتا ہے اور وہ کیسے لوگوں کو بناتا ہے، اور اس کے اندر جب روحانیت اور عشق ہوتا ہے تو پھر کیا بن جاتا ہے۔ اب وہ جو ماں تھی وہ مولانا قاسم نانوتوی کے پاس پہنچی کہ جو مولوی صاحب میرا بچہ جہنم میں چلا جائے گا، اسے بچا لو اللہ کے لیے۔ مولانا قاسم نانوتوی نے فرمایا کیا ہوا؟ اس نے پورا واقعہ بیان کیا۔ مولانا نے کہا اس جوگی کے پاس جانا اور کہنا چھٹا مسجد کے اندر ہمارا بھی ایک جوگی رہتا ہے، چل مل لے جوگی سے آ کر۔ اگلے دن وہ جوگی تھا بھائی، اس میں وہ سوچتا تھا کہ میرے مقابلے پر کون ہوگا، اور میرے پاس تو اتنا علم ہے اور یہ ہے اور یوں ہے۔ وہ اپنا کپڑے وپڑے پہن کر عصر کی نماز کے بعد حضرت کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ حضرت کے پاس جب پہنچا تو پہنچنے مجلس چل رہی تھی، حضرت بہت سادہ رہا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ذہن، دماغ، عقل، فراست اور نہ جانے کیا کچھ نہیں دے رکھا تھا حضرت کو، اتنا ذہن دیا تھا اللہ تعالیٰ نے، اتنا ذہن دیا تھا۔ آپ کھڑے ہوئے، انگریز آئے پکڑنے کے لیے، پولیس آئی پکڑنے کے لیے، اور حضرت سے پوچھ لیے کہ یہاں قاسم نانوتوی کون ہے؟ قاسم نانوتوی کون ہے؟ حضرت کھڑے ہوئے تھے اپنی جگہ سے، ادھر آئے اور آ کر فرمانے لگے ابھی تو یہی تھا۔ حضرت ابھی نہیں تھا؟ اچھا کہ پھر کہاں گیا؟ کہا ادھر ہی ادھر ہو، دیکھ وہ ساری کی ساری فوج ادھر چلی۔
اپنی سسرال میں موجود ہیں، انگریزوں نے چھاپا مار دیا. حضرت کے سالے تھے منشی نہال صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت فرمایا کرتے تھے دیوبند میں 1.5 لوگ عقل مند ہیں، 1.5 لوگ، ایک فنا صاحب اور ایک منشی نہال صاحب. انگریزوں نے چھاپا مار دیا اور یہ پریشان کہ میرے گھر سے حضرت پکڑے جائیں گے. حضرت نے فرمایا نہال احمد میں نہیں پکڑا جاؤں گا، تم مجھے پکڑوا دو گے. حضرت باہر نکل کے آئے اور انگریز سارے کے سارے فوجی کھڑے ہوئے تھے. حضرت نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا ہم قاسم نانوتوی کو تلاش کریں. کہا اچھا آئیے میں بھی تلاش کرواتا ہوں آپ کے ساتھ. 1 کمرہ 2 کمرے 3 کمرے 4 کمرے سب تلاش کروا دیے. جب سب تلاش ہو گئے کہا یہاں تو نہیں. کہا یہاں نہیں ہے. کہا اچھا یہ بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ حضرت کا تاریخی نام تھا خورشید حسین. حضرت نے فرمایا میرا نام خورشید حسین ہے. کہا اچھا 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 ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اگر قاسم نانوتوی کی اطلاع ملے تو ہمیں بتانا. حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے. کچھ لوگ چلے گئے. اتنی عقل دی تھی اللہ تعالیٰ نے حضرت کو، اور پھر وہ جو اندر سے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو روحانیت دی تھی اس کا یہ واقعہ ہے. حضرت بیٹھے ہوئے تھے، جوگی جی مہاراج آئے حضرت کی مجلس میں بیٹھے اور 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ کے بعد اٹھ کر چلے گئے. پھر آئے پھر بیٹھے پھر اٹھ کر چلے گئے. پھر آئے تیسری مرتبہ پھر بیٹھے پھر اٹھ کر چلے گئے. چوتھی مرتبہ آئے تو آنے کے بعد کہنے لگے میں مان گیا تیرے جوگ کو، میرا جوگ تیرے جوگ کے سامنے ہار گیا، پڑھا کرنا مجھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. حضرت نے فرمایا میں نے تو آپ سے ایک جملہ بھی نہیں بولا، میں نے تو آپ سے سلام دعا بھی نہیں، میں نے کب کہا آپ سے کہ آپ کلمہ پڑھ لیجئے، اور میں نے کب کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھ لیجئے. تو وہ جوگی کہنے لگا کلمہ تو میرے اندر اس وقت اتر گیا تھا جب میں تیری مجلس میں آ کر بیٹھا تھا. وہ تو میں اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا کہ میں بچ جاؤں، مسلمان نہ ہوں، لیکن تیرے پاس اتنی تاثیر ہے اور اتنی کشش ہے کہ تو نے مجھے باہر نہیں جانے دیا اور مجھے کھینچ لیا. یہ ہوتا ہے معلم، یہ ہوتا ہے استاد. اور استاد اچھے کب ملیں گے؟ جب استادوں کو تنخواہیں اچھی ملیں گی. استاد پریشان ہے. ابھی میں ایک مدرسے میں جانا ہوا، وہاں کے ایک استاد نے مجھے اکیلے میں بلا کر کہا مولوی صاحب میں بہت پریشان ہوں. ساری باتیں انہوں نے اپنی سنائی بتائیں. میں بہت سوچنے لگا. میں نے کہا یا اللہ میں ختم کر رہا ہوں بات، لیکن میں آپ سے ایک بڑی درخواست کرتا ہوں. یہاں گاؤں والوں سے آپ لوگ کرتے بھی ہیں ماشاءاللہ. یہ جو علماء، یہ جو ہمارے حفاظ، یہ جو ہمارے قراء، یہ جو مسجدوں میں اپنی ضروریات کو چھوڑ کر پڑے ہوئے ہیں اور امامت کر رہے ہیں اور نماز پڑھا رہے ہیں، بچوں کو پڑھا رہے ہیں، ان کا احسان ہے، بہت بڑا احسان ہے. اس احسان کی قدر کیجئے اور ان کو صرف تنخواہ میں مت رکھا کریے، ان کو ہدیے اور تحفے اور تحائف پیش کیا کریے. ایسے ایسے حالات آ جاتے ہیں جس کو یہ دوسروں کے سامنے بیان نہیں کر سکتے، اور اس کی بڑی مثالیں میرے پاس موجود ہیں. امروہہ میں ایک پروگرام تھا تو میں نے یہ کہا کہ تحفے تحائف پیش کیا کریے. ایک صاحب اتنی موٹی گڈی لے کر آئے اور اسٹیج پر مجھے پیش کرنے لگے، کہنے حضرت یہ آپ کے لیے. میں نے کہا میرے لیے نہیں، یہ جتنے لوگ بیٹھیں گے یہ زیادہ ضرورت مند ہیں، ان کو دو. کہنے نہیں جی مولوی صاحب میں تو آپ ہی کو دوں گا چاہے جو ہو جائے. میں نے کہا ٹھیک ہے آپ نے دی، میں نے قبول کر لی. اب میں اس کا مالک ہو گیا، اور جب میں اس کا مالک ہو گیا تو میں کسی کو بھی دے سکتا ہوں. پھر میں نے وہ جو مولوی صاحب تھے وہاں پر ان کو وہ دے دیا. یہ ضرورت مند ہیں، ان کو ہدیے اور تحفے اور تحائف پیش کیے. اس کا فائدہ دنیا میں جو ہوگا سو ہوگا، اخروی اعتبار سے فائدہ یہ ہوگا آپ کی نسل میں، اور دنیاوی اعتبار سے بھی آپ کی نسل میں علم دین آ جائے گا، آپ کے بچے عالم بنے گے. یہ آپ پکی بات بتا رہا ہوں میں. جو علماء کی قدر کرے گا اس کی نسل میں آپ دیکھ لیجیے گا علماء پیدا ہوگا. تو معلم اور اچھے استاد. اور کیوں اس سلسلے کی ایک بات پھر اگلا پوائنٹ. معلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے.
دو حلقے لگے ہوئے ہیں، ایک حلقہ ہے جس میں ذکر کرنے والے بیٹھے ہیں، ایک حلقہ ہے جس میں علم سیکھنے سکھانے والے بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت تشریف لائے اور بیٹھے ہوئے، حضرت نے بیٹھتے ہوئے ایسے کھڑے ہوئے اور فرمایا کلاہما علی خیر، یہ دونوں خیر پر ہیں۔ پھر آپ کھڑے ہوئے اور آپ پڑھنے پڑھانے والوں کے ساتھ بیٹھ گئے اور آپ نے فرمایا انما بعثت معلما، مجھ کو استاد بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اب معلم اور استاد یہ براہ راست حضور کا نائب ہے، براہ راست حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نائب ہے، اس لیے معلم اچھا ہوگا تو لوگ بنیں گے۔ نمبر تیسری چیز جو ہمارے بنانے میں اہم ترین کردار ادا کرتی ہے وہ معاشرہ اور سماج ہے۔ معاشرہ اور سماج اچھا ہوگا تو لوگ اچھے بنیں گے، لیکن معاشرہ اور سماج لوگوں سے بنتا ہے، وہ کوئی آسمان سے نہیں آتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی اینٹوں سے گھر بنتے ہیں، اسی طرح ایک آدمی کر کے پھر یہ معاشرہ تیار ہوتا ہے۔ ہم آج کے اس دور میں یہ سوچنے لگے کہ کوئی پھونک مارنے والا آئے گا، کہیں سے خواجہ معین الدین چشتی نکل آئیں گے، وہ پھونک ماریں گے اور لوگوں میں تبدیلی آ جائے گی۔ ایسا نہیں ہو سکتا، خوب یاد رکھیے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ تب ہوگا جب ایک آدمی پر محنت کی جائے گی۔ اتنے واقعات اس سلسلے کے ہیں کہ آپ حیرت میں پڑ جائیں گے۔ نوجوانوں کی فکر کیجیے، اپنے علاقے کے نوجوانوں کی فکر کیجیے کہ دنیا کہاں پہنچائی ہے۔ وہ اپنے دل کے اندر کفر و شرک پال رہے ہیں اور ہمارے پاس ان کے کفر و شرک کا جواب موجود ہے۔ میرے پاس ایک طالب علم آیا اور آ کر اس کے بارے میں لوگوں نے یہ کہا یہ کل عیسائی ہونے والا ہے۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے اپنے سوالات پیش کیے، آپ حیران رہ جائیں گے۔ ایک مسلمان بچہ، ایک کالج اور اسکول میں پڑھنے والا بچہ، وہ اپنے دل اور دماغ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا خیال رکھتا ہے۔ موقع نہیں دی تو میں اس کی تفصیل عرض کرتا۔ نمبر 4، چوتھی چیز جو انسان کو آج کے دور میں بنا رہی ہے یا بگاڑ رہی ہے وہ یہ موبائل یا یہ میڈیا ہے۔ اگر اس میڈیا اور موبائل کا صحیح استعمال ہے تو لوگ بن رہے ہیں، اور اگر غلط استعمال ہے تو لوگ بنیں گے نہیں۔ اور صحیح استعمال کا مطلب کیا ہے؟ ہم اگر یہ چاہیں اور آپ یہ چاہیں کہ لوگوں سے موبائل چھڑوا لیں تو شاید موبائل تو میں بھی نہیں چھوڑوں گا اور آپ بھی نہیں چھوڑیں گے، آپ چھڑوا دیں گے۔ بہت بڑے مدرسے میں ابھی اسی سفر میں میرا جانا ہوا، وہاں کا ایک استاد میرا ساتھی ہے، میرا دوست ہے، کہنے لگا مولوی صاحب ہر طرح کا قانون بنا لیا کہ بڑا موبائل نہیں رکھیں گے، اخراج کر دیے، پابندیاں لگا دی۔ بچے کسی بھی حال میں مانتے نہیں ہیں، ہر ایک کے پاس اینڈرائڈ موبائل ہے، ہر ایک کے پاس اسکرین والا موبائل ہے، وہ بات نہیں آ رہا ہے، موبائل نہیں چھوٹے گا۔ اب علاج کیا ہے؟ علاج یہ ہے کہ موبائل کے ذریعے سے لوگوں کو بنانے کی فکر کیجیے۔ بچے ہیں، بچوں کو موبائل پر اچھی چیزیں دیکھنے کے لیے کہیے، بچا سکتے ہو بچائیے، لیکن وہ بچے گا نہیں۔ آپ موبائل میں دیں گے، پڑوس میں جا کے دیکھے گا، آپ موبائل میں دیکھیں گے، بھائی کا موبائل دیکھے گا، وہ دیکھے گا، آپ نہیں روک سکتے۔ اس لیے اس کے ہاتھ میں موبائل تو دیں لیکن اس کو باؤنڈ کریں، اس کی نگرانی کریں کہ تم بیچ میں بیٹھ کر دیکھو گے، تم 20 منٹ تک کے لیے دیکھو گے، اس سے زیادہ نہیں دیکھو گے، یہ اس کو دوسرے کاموں کے اندر لگائیں۔ یہ میڈیا انسان کو بنا بھی رہا ہے اور بگاڑ بھی رہا ہے۔ بگاڑ ایسا بگاڑ کہ آپ اور ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ ایک منٹ اور سیکنڈ کے اندر لڑکا لڑکی کا اور لڑکی لڑکے کا نمبر دے لیتے ہیں اور پھر وہ اپنے گھر کے اندر رہتے ہوئے بات کرتے ہیں۔ ایک ڈاکٹر صاحب تھے، بڑے قابل فاضل ڈاکٹر تھے، ان کی بچی بڑی تہجد گزار تھی، بڑی نیک تھی، لیکن وہ اکیلے کمرے میں رہتی تھی۔ ہمارے والد صاحب کے پاس فون آیا اور انہوں نے کہا کہ ہماری بچی بڑی نیک ہے اور بہت تہجد گزار ہے۔ والد صاحب نے کہا اچھا، اور کہ ایک بات سمجھ میں نہیں آتی حضرت، کہا کیا؟ لیکن وہ رہتی اکیلے ہے، بالکل اکیلے۔ ابا نے کہا اس کی فکر کرو، اس کی فکر کرو۔ کہا نہیں حضرت بہت صلاح تسبیح وغیرہ سب پڑھتی ہے، نماز بھی پڑھتی ہے، تہجد بھی پڑھتی ہے۔ ابا نے کہا ان سب چیزوں کو مت دیکھو، کسی دن کو جائے گی پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ان کو تھوڑا سا شک ہوا، انہوں نے اس کا پاسپورٹ اپنے آفس میں لے جا کر رکھ لیا۔ کچھ دنوں کے بعد میرے سامنے فون آیا اور بتا رہے تھے کہ وہ لڑکی تہجدی کے وقت اٹھی، باپ کے آفس کی چابی لی، باپ کے آفس گئی، پاسپورٹ لیا اور پاسپورٹ لے کر ایک غیر مسلم لڑکے کے ساتھ کینیڈا چلی گئی۔ یہ ہوگا کیوں؟ میڈیا۔ آپ اس کا صحیح استعمال سیکھیں اور اپنے نسل کو دکھائیں۔ یہ وہ 4 چیزیں ہیں، اگر آپ نے ان کو سمجھ لیا اور لے لیا اور یہ 4 چیزیں آ گئی، ماں اچھی ہو گئی، معلم اچھا ہو گیا، معاشرہ اچھا ہو گیا اور میڈیا کا
کا استعمال آ گیا تو پھر آپ دیکھیں گے کہ ہمارا سماج اور معاشرہ اور ہم سب بننے لگیں گے. ورنہ یاد رکھیے جس تیزی کے ساتھ پوری کی پوری امت کفر و شرک کی طرف، بدعت اور الحاد کی طرف جا رہی ہے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اور ہم آپ کو کیا بتائیں کہ ہمارا واسطہ ان چیزوں سے پڑتا ہے اور ان چیزوں سے کالج اور اسکولوں میں جانا ہوتا ہے، انسٹیٹیوشنز کے اندر جانا ہوتا ہے، طلبہ سے بات کرنی ہوتی ہے، MBBS حضرات سے بات کرنی ہوتی ہے، انجینئر سے بات کرنی ہوتی ہے. الہ آباد کے اندر بہت بڑا ادارہ ہے، وہاں ہمارا دوست پروفیسر ہے، میں وہاں گیا، وہاں جا کر میں نے بات کی. 30-40 لڑکے جمع ہوئے تھے. جب بات کر کے میں فارغ ہوا تو ایک لڑکا جس نے اذان دی تھی، جس نے اقامت کہی تھی، وہ اور جس کے داڑھی اور ٹوپی تھی، وہ آگے بیٹھا ہوا تھا. وہ مجھ سے پتہ ہے کیا سوال کرتا ہے؟ کیا مولوی صاحب ایک میرا سوال ہے، اللہ تعالیٰ کو ایک کام کرنا چاہیے تھا. میں نے کہا کیا؟ اب مخلوق یعنی میں اور آپ بتائیں گے کہ اللہ کو کیا کرنا چاہیے تھا. آپ سوال دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے کسی کونے پہ اپنا ہاتھ دکھا دیتا. تو میں نے کہا کہ اللہ کا تو ہاتھ ہے ہی نہیں، اللہ جسم سے پاک. کہا کوئی اور نشانی دکھا دیتا تاکہ سارے غیر مسلم دیکھ لیتے اور کوئی پھر غیر مسلم جو ہے وہ غیر مسلم نہیں رہتا اور سارے کے سارے مسلمان ہو جاتے. مجھے یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں نہیں کیا یہ مجھے بتائیے. یہ سوالات مسلمانوں کے ہیں، یہ کسی غیر مسلم کا سوال نہیں. کہنے مولوی صاحب مجھے جواب دیے. میں نے کہا کہ آپ کا پیپر کتنا موٹا آتا ہے؟ IT پہلے کتنا موٹا. میں نے کہا اگر آپ کو ایک دن پہلے پتہ چل جائے کہ پیپر کیا آئے گا تو آپ محنت کرو گے؟ کہنا پھر کہے کہ محنت ہے، پھر تو ہم مزے ماریں گے، پیپر تو ہمیں پہلے ہی پتہ چل گیا ہے. میں نے کہا بس پیپر امتحان ہے اور امتحان غیب میں رہنا چاہیے. اللہ نے اپنی ذات کو اسی لیے غیب میں رکھا ہے تاکہ ہمارا امتحان باقی رہے. یہ سوالات مسلمانوں کے ہیں. میرے بھائیوں، دوستوں، عزیز بزرگوں، نوجوانوں کی فکر کریں، بچوں اور بچیوں کی فکر کریں، خاص کر بچیوں کی تعلیم کا نظام بنائیں. آپ کو نظام سیکھنا چاہتے ہیں کیسے ہو؟ میں آپ کے علماء کو، آپ کے ذمہ داران کو دعوت دیتا ہوں ہمارے یہاں آئیں اور دیکھیں کہ ہم بچیوں کی تربیت اور ان کی تعلیم کا کیا نظام بنائے ہوئے ہیں. الحمدللہ آپ کو دیکھ کر اندازہ ہوگا کہ خاموش تبدیلی اور ایک خاموش انقلاب اللہ کا شکر آ رہا ہے. نوجوان ایسے تیار ہو رہے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جہیز نہیں چاہیے، اور بچیاں ایسی تیار ہو رہی ہیں جن کی پرائرٹی یہ ہے کہ ہم ایسے آدمی سے شادی کریں گے جو شریعت و سنت کا پابند ہو، جو قرآن اور حدیث کا علم رکھتا ہو. جو عالم ہوگا وہ ہماری پرائرٹی کے اندر ہے. نکاح مسجد کے اندر ہوگا اور جہیز کا لین دین نہیں ہوگا. اللہ کا شکر ہے یہ تبدیلی آ رہی ہے. اگر ہم کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے علاقے کے اندر بھی تبدیلی آئے گی. اور یاد رکھیے اس جملے پر میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں کہ ایک مرتبہ ایک بلی تھی اور بلی نے اپنا منہ جو تھا وہ ایک لوٹے کے اندر ڈالا. لوٹے کے اندر منہ ڈالا تو لوٹے کے اندر رکھا ہوا تھا دودھ، اور دودھ پیتے ہوئے وہ یہ سوچ رہی تھی کہ چونکہ میرا منہ اور میرا سر لوٹے کے اندر چلا گیا اور مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے جب مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا ہے، مجھے کوئی نہیں دکھ رہا ہے، تو پھر دنیا کے اندر کوئی مجھے بھی نہیں دیکھ پا رہا ہوگا. ہمارا حال یہی ہے. امام ابو یوسف کا بڑا تاریخی جملہ تھا. یہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے بعد میں پوچھ لیجئے گا. من لم يعرف اهل زماننا فهو جاہل. جو زمانے کو نہیں جانتا، زمانے والوں کو نہیں سمجھتا، وہ جاہل ہے. امام ابو یوسف کے اس قول کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں کیا چل رہا ہے اگر ہمیں یہ نہیں معلوم تو ہم عالم ہوتے ہوئے بھی جاہل ہیں، ہم سمجھدار ہوتے ہوئے بھی نہ سمجھ ہیں، ہم پڑھے لکھے ہوتے ہوئے بھی جاہل ہیں. دنیا میں کیا کیا چیزیں چل رہی ہیں. شاعر نے کہا تھا نقشوں کو تم نہ جانچو، لوگوں سے مل کے دیکھو کیا چیز جی رہی ہے، کیا چیز مر رہی ہے، کیا چل رہا ہے. اس کا اندازہ چل کر ہوتا ہے، پھر کر ہوتا ہے، کام کرنے سے ہوتا ہے. اس لیے اپنے دور میں اپنے علاقے میں اٹھنے والے فتنوں کو بھی سمجھیں، اپنی نسل کی حفاظت بھی کریں، ساتھ میں اپنے مدارس کو بھی مضبوط کریں، ان بچوں کی ذہنی اور دینی اور ایمانی تربیت کا انتظام کریں، اور ساتھ میں بچیوں یعنی اپنی لڑکیوں کی ذہن سازی کا بھی انتظام کریں، عورتوں کی ذہن سازی کا انتظام کریں. یہ بے حد ضروری ہے تاکہ آئندہ آگے چل کر ایک نسل تیار ہو، اچھی نسل تیار ہو. اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری باتوں کو جو ہم نے کہی ہیں وہ ہمیں خود سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ کا مدرسہ
عرصہ اللہ کرے دن دونی رات چوگنی ترقی کرتا رہے، آپ کے پورے علاقے کو فیضیاب کرتا رہے، اس میں کام کرنے والے طلبہ، اساتذہ اور پڑھنے والے طلبہ، اللہ تعالیٰ ان کو دین اور دنیا کے اندر سرفرازیاں اور کامیابیاں نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے آپ کے مدرسے کو اور آپ کی بستی کو ہر طرح کے شرور اور فتن سے محفوظ رکھے، اور اپنے کرم سے، اپنے فضل سے، اپنے دین کا سچا خادم بنا کر اللہ اپنی بارگاہ میں اخلاص کے ساتھ ہمیں سرخرو فرمائے، کامیاب فرمائے۔ یہی ایک ایمان والے کی تمنا ہوتی ہے، اور یہی اس کی ایک آرزو ہوتی ہے کہ اس کا رب اس سے راضی ہو جائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، آمین برحمتک یا اللہ۔ درود شریف۔ اللهم صل على بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہلہ۔ اے اللہ ہم سب آپ کے، اے اللہ کہنے میں تو بندے ہیں لیکن حقیقت میں ہم سب بہت گندے ہیں، اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجیے، ہم سب کو معاف فرما دیجیے، ہم سب سے راضی ہو جائیے، ہم سب سے خوش ہو جائیے۔ اللہ اپنے کرم کا، رحم کا، یسر کا، سہولت کا، عافیت کا معاملہ فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمیں دائمی عافیت نصیب فرما دیجیے، دائمی ایمان نصیب فرما دیجیے، دائمی عافیت نصیب فرما دیجیے، دائمی ایمان نصیب فرما دیجیے، اپنے رضا نصیب فرما دیجیے، اپنے رضا والے کاموں میں لگنا آسان فرما دیجیے، مالک طاعات کی عزت نصیب فرما دیجیے، معصیت کی ذلت سے بچا دیجیے۔ اے اللہ ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما دیجیے، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما دیجیے۔ اے اللہ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے جو بیمار ہیں ان کو شفا دے دیجئے، جو بیمار ہیں ان کو شفا دے دیجئے۔ اور اے اللہ جو دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما دیجئے، ان کی مغفرت فرما دیجئے۔ اے اللہ کچھ لوگ بہت زیادہ بیمار ہیں، حالت نظام میں ہیں، اے اللہ ان کے مسئلے کو آسان فرما دیجئے، ان کے مسئلے کو آسان فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے والدین کے عمروں میں برکت نصیب فرما، ان کو صحت نصیب فرما، ان کو عافیت نصیب فرما، ان کو سلامتی نصیب فرما۔ اے اللہ ان کا سایہ عافیت و خیر کے ساتھ قادر ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما۔ اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا آسان فرما، اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا آسان فرما۔ اے اللہ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ان کی خدمت کر کے اپنی جنت بنانا آسان فرما۔ اے اللہ ہمارے بچوں کو حافظ قرآن بنا، عامل قرآن بنا، ناشر قرآن بنا، عاشق قرآن بنا۔ اے اللہ اس وقت اور اس دور میں تیرے دین کی سربلندی کے لیے جن علوم کی ضرورت ہے ہمیں اور ہمارے بچوں کو، ہمارے منتسبین کو، اے اللہ وہ علوم نصیب فرما، اے اللہ وہ علوم نصیب فرما۔ دین کی حیا اور بقا کا کام لینا ہم سے طے فرما۔ ہماری نسلوں میں علماء، صلحاء، دین کے داعی اور حافظ تیار فرما۔ ہماری عورتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ ان عورتوں کی ذہن سازی کی توفیق نصیب فرما، ان کے لیے بہترین ذہن سازی کے انتظامات فرما۔ اے اللہ ان کے لیے بہترین ذہن سازی کے انتظامات فرما۔ اے اللہ ہمارے مدارس کو قبول فرما، مکاتب کو قبول فرما، ان کی حفاظت فرما، دین کے ٹھیوں کی حفاظت فرما، مراکز کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری جماعتیں دنیا میں جہاں جہاں کام کر رہی ہیں ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے باطن کی شوکت کو اور اے اللہ شان کو اپنے کرم سے ختم فرما اور اسے توڑ دیجئے۔ اے اللہ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے دین کا صحیح فہم نصیب فرما، دین کا صحیح فہم نصیب فرما۔ ہر ادھورے کام کی تکمیل فرما، ہر ادھورے کام کی تکمیل فرما، ہر ادھورے کام کی تکمیل فرما۔ اے اللہ اپنے کرم سے ہمارے جسم کے ایک ایک حصے سے ہمیں موت تک فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما، معذوری سے حفاظت فرما۔
لاچاری سے حفاظت فرما اے اللہ، معذوری کی زندگی سے حفاظت فرما، اچانک موت سے حفاظت فرما اے اللہ اس جلسے کو قبول فرما، ہمارے آنے کو، کہنے کو، سننے کو قبول فرما، آنے اور کہنے اور سننے کو قبول فرما اے اللہ، جن لوگوں نے جلسے میں جس طرح سے بھی حصہ لیا اسے قبول فرما اے اللہ، ان نوجوانوں نے بڑی خدمات کی اللہ انہیں قبول فرما اے اللہ، جن لوگوں نے اے اللہ دامے دل میں سخنے کسی طرح سے بھی اس پروگرام میں حصہ لیا، یہ اس مدرسے اور مسجد یا کسی مدرسے اور مسجد کے معاون ہیں اے اللہ انہیں قبول فرما اے اللہ، ہر خیر کے ساتھ مقدر فرما، ہر شر سے عافیت کے ساتھ حفاظت فرما، ہمارے سفر اور حضر کو قبول فرما، سفر کو آسان فرما اے اللہ، ہماری نجات کا ذریعہ فرما اے اللہ اپنے کرم سے اپنے فضل سے جو مانگا ہے عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا بن مانگے عطا فرما اے اللہ اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم کے صدقہ طفیل میں قبول فرما، وصلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ اجمعین، سبحان ربنا رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔